اور تم میں سے وہ لوگ جو صبر کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ لوگ ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ صبر صرف کوئی سادہ عمل نہیں بلکہ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو مشکل ترین حالات میں بھی مضبوطی عطا کرتی ہے، لیکن یہ طاقت اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم اپنی کمزوریوں کو اللہ کے ہاتھ میں دے کر صبر کر لیتے ہیں۔ وہ انسان جو دنیا کی نظر میں کمزور اور مجبور سمجھا جاتا ہے، دراصل وہی انسان اصل میں سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دل اللہ کی رضا میں سکون پاتا ہے۔ اور یہ بات سمجھنا سب کے لیے آسان نہیں ہے کہ سب کچھ نہ ہو کر بھی جب اللہ کی رضا کے لیے دل اتنا سکون میں ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، اسے صبر کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ایک بہترین مثال ہے صبر کی۔ انہیں اپنے بھائیوں سے دھوکہ ملا، قید کی صعوبتیں برداشت کیں، اور پھر بھی انہوں نے اللہ کی رضا میں صبر کا دامن تھاما۔ جب وہ مصر کے وزیر خزانہ بنے اور ان کے بھائیوں نے ان سے معافی مانگی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں جو صبر تھا وہ صرف ان کی طاقت نہیں، ایک مثال بن گئی ہے۔ صبر کرنے والے کو اللہ کی مدد لازماً ملتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ اللہ نے انہیں بیماریوں سے، تکالیف اور مال و اولاد کے نقصان سے آزمایا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی بھی اللہ کی رضا کے خلاف شکایت نہیں کی۔ انہوں نے کہا بے شک میں سخت تکلیف سے مبتلا ہوں اور تم سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ ہی ہو۔ حضرت ایوب کی زندگی کی مثال ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صبر کا نتیجہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے رحمت اور کامیابی کی صورت میں آتا ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ملتے ہیں جو دنیا کی نظر میں کمزور، مجبور یا بے بس دکھائی دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے ساتھ اپنی مضبوطی میں مکمل ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا کے سامنے اپنی مشکلات کو چھپاتے نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں صبر کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ مشکل ترین حالات میں بھی سکون میں رہتے ہیں۔ وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے اور ان کی تقدیر میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ وہ کمزوری کو کمزوری نہیں سمجھتے بلکہ اسے ایک آزمائش مان کر اس میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی بھی صبر کی ایک عظیم مثال ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز جب ہوا تو آپ کے ساتھ جو سب سے زیادہ صبر کرنے والی شخصیت تھی وہ حضرت خدیجہ تھیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کی تمام مشکلات کو آپ کے ساتھ بانٹا اور ہر مشکل میں آپ کی حمایت کی۔ حضرت خدیجہ نے اپنے مال اور وقت سے آپ کی مدد کی اور کبھی بھی شکایت نہیں کی۔ ان کا صبر ایک ایسی مثال ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ مشکلات میں بھی اگر اللہ کی رضا کی کوشش کی جائے تو انسان سب سے طاقتور بن جاتا ہے۔ جو شخص اپنی مشکلات کو اللہ کے حکم میں تسلیم کرتا ہے وہ دراصل دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ صبر کا دامن تھامنا کسی کمزوری کا نہیں بلکہ ایک عظیم قوت کی نشانی ہے۔ وہ شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا۔ اگر آپ مشکل میں ہیں، غم میں ہیں اور لوگوں کی نظر میں آپ کمزور اور مجبور لگتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ دراصل اللہ کے قریب ترین ہیں۔ آپ کا صبر ہی آپ کی طاقت ہے اور اللہ آپ کو وہ قوت دے گا
جس کا آپ کو یقین بھی نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی ٹوٹتی نہیں اور وہ اپنے بندوں کو صبر کے بدلے اتنی عظمت دیتا ہے کہ لوگ ان کی تقدیر اور قوت کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ صبر کا دامن تھام کر آپ کو نہ صرف اس دنیا میں سکون ملے گا بلکہ آخرت میں بھی اللہ کی رضا اور کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ اللہ ہمیں صبر کی طاقت دے اور ہم اپنی ہر آزمائش میں اس کا دامن تھامیں، آمین۔ اس بیان میں آپ کے درد مند دلوں تک پہنچنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ وہ لوگ جو اپنی مشکلات میں گھبراتے ہیں انہیں یہ سمجھ آئے کہ صبر ایک ایسی قوت ہے جو انہیں کمزوری میں بھی کامیابی دیتی ہے۔